ہم جب اللہ سے شب قدر میں دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا خطا کار اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ مانگ لیں، اور اگر آپ کو کچھ کہنا نہیں آتا اللہ سے تو یہ چھوٹی سی دعا جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے شب قدر میں پڑھنے کے لیے، وہی دعا پڑھ لینا۔ جب اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، اے اللہ کے نبی میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی جو مزدوری کرنے والے مزدور کو بھی یاد ہو سکتی ہے، جو رکشہ چلانے والے کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ عمل بھی بہت خطرناک عمل ہے میرے ساتھ۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب ان کو تنہائی ملے گی، جب اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے اب تو ہم توبہ کریں گے تب بھی اللہ نہیں سنے گا، اب تو ہم معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ او میرے گنہگار بندو ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سچی توبہ کر کے جاؤ گے، اللہ کے یہاں کوئی پاپ بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اس سے سچی توبہ کرو گے وہ تمہارے سمست پاپوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر میری، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں
سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنی اور حقیر مگر تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و عظمت کا یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب تیری صفات کی عظمت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کا یہ سالانہ پروگرام جو اس پورے علاقے کا بلا مبالغہ عوام کی تعداد کے اعتبار سے بھی، علماء کی حاضری کے اعتبار سے بھی، اور ادارے کے تعاون کے اعتبار سے بھی اس علاقے کا سب سے عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پچھلے سال میں اس پروگرام میں حاضر نہیں ہو پایا تھا، اور اس سال بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ برہیٹ کے پروگرام میں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا ہے۔ کمیٹی والوں نے مجھ سے دونوں دن آنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن کل میں نہیں آنے کی پوزیشن میں تھا۔ آج بھی میں بنارس سے بہت تاخیر سے نکلا، اور ابھی جسٹ میں تقریباً 1:15 بجے کے قریب برہیٹ میں داخل ہوا۔ میرے بہت عزیز دوست اٹاوا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شیخ فضل الرحمان سراجی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سنا، قرآن کریم کی عظمت کے موضوع پر۔ بہت اچھا موضوع تھا، اور اس وقت اس موضوع پر بہت بولنے کی اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ صرف 3 دن کی دوری پر ہم سے، اور اسی مبارک مہینے کی ایک مبارک رات میں قرآن اترا ہے، اور ہم جیسے بدنصیب لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ہم اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کمرے میں قرآن اگر رکھا ہے الماری کے اوپر، اور ہم اس سے زیادہ اونچائی پر ہم سوئے ہوئے ہیں، تو کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اتنا احترام کرتے ہیں ہم قرآن کا، لیکن معاف کیجئے گا اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت بہترین موقع ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، اور اپنے طلباء سے کہتے تھے جاؤ رمضان آ چکا ہے، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب اس مہینے میں مجھے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دو، میں قرآن کی تلاوت پہ، قرآن کے تدبر پہ میں ٹائم صرف کروں گا، اس ایک مہینے مجھے قرآن کے ساتھ اکیلا چھوڑ۔
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر غور و فکر کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 کی تلاوت کی. بہت مشہور آیت ہے یہ. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی اس آیت پر کچھ تقریریں سنی ہوں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انہا ارجا آیت فی القرآن. قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اگر امید دلانے والی کوئی آیت ہے، قرآن کی کوئی آیت اگر ایسی ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے، نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور دل کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہے، تو وہ یہی آیت ہے. اب آئیے ذرا اس آیت پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی، امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے. کس سے کہنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے بندو؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تقوی والے، پرہیزگار لوگ نہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو بہت بڑے بڑے پاپ کر کے، بہت بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر چکے ہیں. یہ غور کیجئے گا اس لفظ کیوں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے نبی آج آپ کو نمازیوں سے نہیں بولنا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، روزہ رکھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے. اے نبی آج آپ کو ان لوگوں سے خطاب کرنا ہے، ان لوگوں سے بولنا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ کر چکے ہیں. کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی حرام کاروبار کر چکا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہے. اے دنیا کے پاپیو، اے دنیا کے گنہگارو، اے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انیائے کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے رکھا ہے. اچھا اللہ نے ڈائریکٹ یوں کیوں نہیں بولا؟ اے نبی آپ گنہگاروں سے بول دیجیے. اللہ نے گنہگاروں کو بھی یہ حوصلہ دیا، اے گنہگاروں تم جتنا بھی گناہ کر لو تم اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں نکل سکتے. پاپ کرتے کرتے زمین تمہارے پاپوں سے بھر جائے لیکن تم اس زمین کے کنارے سے باہر تو نہیں نکل سکتے. تمہیں گھوم پھر کر کے آنا تو اسی دھرتی پر ہے، اسی زمین پر ہے. اے میرے گنہگار بندو، سب کے بعد تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں. ہائے میرے رب تو کتنا کریم ہے، جو تیرے ساتھ شرک کر رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تجھے گالیاں دے رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تیری دھرتی پر زنا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے. آج بیٹا باپ کی شان میں بدتمیزی کر دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ زبان چلا دے، ماں بیٹی سے بات تک نہیں کرتی ہے. اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے. اے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اے اللہ تیری محبت پر قربان جاؤں، تو بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. ایک نقطہ یہ بھی ملا، گناہ کر کے ہم دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو اپنا نقصان کرتے ہیں. او لوگو تم کبھی گناہ کر کے یہ نہ سوچنا ویلنٹائنز ڈے پر بہت سارے زنا ہوئے ہوں گے، بہت سارے ہوٹل کے کمرے آباد ہوئے ہوں گے،
بہت سارے بدکاری کے کام ہوئے ہوں گے، وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کی نحوست انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتی ہے، انسان کی ذات پر بھی پڑتی ہے، انسان کے بال بچوں پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی سواری پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ گناہ وقتی طور پہ آپ کو مزہ دے سکتا ہے، لیکن گناہ پرماننٹلی، دائمی طور پر گناہ نقصان ہی دے کر کے جائے گا۔ ہم جن کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام، ذرا قرآن میں ان کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ۔ آدم اور حوا ایسا تو نہیں کہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، جنت میں سب کچھ ان کو مل رہا تھا، بڑی آرام کی زندگی چل رہی تھی۔ شیطان کو پتا تھا بہت آسان تو نہیں آدم کو بہکانا، بہت آسان تو نہیں حوا کو بہکانا، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ کا نام لے کے جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دینداروں کو دین کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان آدم کے پاس آیا، حوا کے پاس آیا اور کہا کہ اے آدم اے حوا، جس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے وہ تو شجرۃ الخلد ہے، وہ تو امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اچھا ایک بات ہے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب بہکانے کی کوشش کی تو لالچ کیا دلایا کہ اے آدم ہمیشہ رہو گے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو لائف میں کوئی چیز ملے اور وہ پرماننٹلی ملے، ہمیشہ ملے، یہ انسان کی نیچرل خواہش ہے، فطری خواہش ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہ خواہش تھی، اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ جال میں پھینکوں گا تو آدم کو آسانی سے میں اپنے جال میں لے سکتا۔ کہا اے آدم اے حوا اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے جھوٹی قسم بھی کھائی، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب شیطان نے قسم کھا لی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جیسے ہی دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو چکھا فوراً دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جب جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا جیسے ہی انہوں نے وہ کام کیا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو یہ نہیں ہوا کہ ننگے ہو کر کے وہ آرام سے رہے، جیسے ہی وہ ننگے ہوئے فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں کو ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ او دنیا والو، اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو اور واقعی میں تم حوا کی اولاد ہو تو خبردار ننگے رہنا کبھی گوارا نہ کرنا، ننگے پن کے قریب نہ جانا، ولگیرٹی کے قریب نہ جانا، اشلیلتا کے قریب نہ جانا۔ جس کو ننگا پن پسند ہو، آج دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ وہ سمندر کے کنارے ننگے ہو کر کے ان کی عورتیں لیٹی رہتی ہیں، اور اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اے دنیا کے بے شرموں اور بے غیرتوں، تم اپنا نام آدم کی اولاد سے کٹوا دو۔ اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو، اگر واقعی میں تم آدم کے بیٹے ہو تو تمہیں ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر آدم
علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت ہوگی جو حقیقت میں آدم کا بیٹا کہلانے کے لائق ہے, جو حوا کی بیٹی کہلانے کے لائق ہے, وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا, وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی. دونوں اپنے بدن کو پتے سے ڈھانپنے لگے, اور جب دونوں کو احساس ہوا کہ شیطان نے تم سے غلط کام کروا دیا, دونوں کو فوراً احساس ہوا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور بڑی پیاری دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم نے یہ جو غلطی کی ہے, اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے, اے اللہ ہم نے کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا, ہم نے تو اپنا بگاڑا ہے, ہم نے تو اپنے لیے گڈھا کھود لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تیری نافرمانی کر کے ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہہ رہا ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے گنہگار بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے اب تو ہم توبہ کریں گے تب بھی اللہ نہیں سنے گا, اب تو ہم معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. او میرے گنہگار بندو, ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو, ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سچی توبہ کر کے جاؤ گے, اللہ کے یہاں کوئی پاپ بڑا نہیں ہے, کوئی گناہ بڑا نہیں ہے, بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. اس سے سچی توبہ کرو گے وہ تمہارے سمست پاپوں کو, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. قرآن کی آیت دنیا کے ان تمام لوگوں کو ایک آسرا دلاتی ہے, امید دلاتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں, جن کے پاپوں سے دھرتی بھر گئی ہے, جن کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے. قرآن کی آیت انہیں توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. اور قرآن کی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اے گنہگارو, تم گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, اپنے اوپر اتیاچار. اللہ کا ایک اور بندہ یونس علیہ السلام, جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے تھے, ان کو اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وہ لوگوں کبھی تصور کرو مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہا ہوگا, اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے. یہ بھی کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے فلولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ, اگر یونس علیہ السلام نے توبہ نہ کی ہوتی, اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. یونس نبی تھے اللہ کے. قرآن کہہ رہا اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے, توبہ نہ کرتے, تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت. فنادا فی الظلمات, یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. میرے پیارے بھائیو, آج جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا. میں اسی برہیٹ میں آتا تھا, مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے جب حقانی صاحب بحیات تھے, میں یہاں آتا تھا. اس وقت شاید جیو شروع ہو چکا, جیو کا نیٹ ورک نہیں کام کرتا تھا, صرف ایئرٹیل کام کرتا تھا یا بی ایس این ایل کام کرتا تھا. اور آج بھی جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں نیٹ ورک کوریج نہیں ہے. پہاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں, آپ غور کیجئے میرے ساتھیو, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور اس کے بعد رات کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں
یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. یونس کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا میں پکار تو رہا ہوں, اللہ تک میری بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. وہ لوگوں جہاں کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو, جہاں دنیا کا کوئی سم کام نہ کرتا ہو, وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہے. فنادا فی الظلمات, حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. اور کیسے پکارا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا ہے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا. او گنڈا پہننے والوں, او تعویذ پہننے والوں, او قبروں پر سجدہ کرنے والوں, او پیروں کے آگے سجدہ کرنے والوں, تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم کس منہ سے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو؟ تمہاری یہ مکاری تمہارے منہ پر مار دی جائے گی, تمہاری یہ دھوکہ دڑی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. ارے مسلمان تو توحید کا علمبردار ہوتا ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانتا ہے, کسی اور کو حاجت روا نہیں مانتا ہے. یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے. سبحانک, اے اللہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں, میں اپنی خطا کو مانتا ہوں. اے اللہ تو پاک ہے, میری خطا تھی, میری غلطی تھی. سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ظلم کیا, میں نے اتیاچار کیا, میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے, کتنی پیاری دعا ہے. اس میں اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہے, اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے, اور اپنے گناہ کا, اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مچھلی والے نبی کی دعا, کسی بھی مصیبت میں انسان اگر پڑے گا, مسلمان پڑے گا, تو اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا. یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے دعا ہے. اور یہ دعا بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے, تو انسان کسی اور پر اتیاچار نہیں کرتا ہے, انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور آگے بڑھیے, نبی کے دور میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جنگ تبوک کا موقع ہے, مدینہ سے 700 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے. مئی اور جون کا مہینہ ہے, کھجوریں پک چکی ہیں, بس فصل کو کاٹنا باقی ہے. نبی اکرم نے اعلان کیا میں تبوک کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ٹائم تھا. ایک تو گرمی کا موسم تھا, لمبا سفر کرنا تھا, کھجور آلریڈی پک چکی تھی, کھجوروں کو چھوڑ کے جانا تھا. زیادہ تر صحابہ کرام تو تیار ہو گئے. 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس کے ساتھ نہیں جا پائے. اس میں ایک صحابی کا نام تھا کعب بن مالک, ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ, اور ایک کا نام تھا مرارہ ابن ربی. یہ 3 صحابی تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ, طاقت تھی ان کے پاس, سواری بھی تھی, وہ جا سکتے تھے, مگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے. جب اللہ کے پیارے نبی تبوک سے واپس آئے, منافقوں نے آ کر کے جھوٹا بہانہ کرنا شروع کیا. اے اللہ کے نبی مجھے یہ تکلیف تھی, یہ بیماری تھی. اللہ کے نبی نے ان کا بہانہ قبول کیا, کہا جب اللہ تمہیں معاف کرے, جب اللہ تمہیں معاف کرے. جب حضرت کعب بن مالک کا نمبر آیا, انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ بول دیتا ہوں تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری حقیقت کو کھول دے گا, لیکن میں اگر سچ بول دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ بعد میں قبول کر لے گا. یہی سوچ کر کے جب کعب بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آیا, آپ نے پوچھا ہے کعب کیا بات ہے, تم ہمارے ساتھ تبوک میں کیوں نہیں آئے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا, میں بالکل تندرست و توانا تھا, میری سواریاں بھی تیار تھی, میں آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا. جب آپ کا قافلہ نکل گیا, میں نے کہا میری سواریاں تو ریڈی ہیں, میں 2-3 دن کے بعد بھی جاؤں گا تو قافلے میں شامل ہو جاؤں گا. اے اللہ کے رسول
میں سست پڑ گیا، میں کاہلی میں پڑ گیا، اور جب میں نے ارادہ کیا تب تک قافلہ بہت دور جا چکا تھا۔ میری غلطی تھی، میں جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جا پایا۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا کعب بن مالک سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک سے بات چیت بند کر دی گئی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کعب بن مالک کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مسجد میں آتے کسی کو سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیرتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کعب بن مالک نے پتہ لگایا کہ یہ اکیلے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جو اس مسئلے میں میرے ساتھ ہے، تو پتہ لگا کہ 2 لوگ اور ہیں۔ اس طریقے سے 50 دن کا ٹائم گزرا، اور ایک ایک دن حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پر پہاڑ کی طرح گزرا۔ قرآن کریم ان کے حالات کا نقشہ کھینچتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اے ایمان والو اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جن کے معاملے کو اللہ کے نبی نے مؤخر کر دیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ 50 دن کا ٹائم گزر گیا میرے ساتھیوں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ 50 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک اپنے مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں دور سے ایک پکارنے والے نے پکارا، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے میرے پاس کچھ اور تو نہیں تھا، میں نے اپنے بدن کا کپڑا اتار کر کے اس کو پہنا دیا، اتنی خوشی مجھ کو ہوئی۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھ، سچے دل سے انہوں نے آنسو بہائے کہ 50 دن تک اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے، رمضان کا مہینہ صرف افطار کا مہینہ نہیں ہے، صرف سحری کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور سورہ زمر کی اس آیت پر ہم عمل کریں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، توبہ کے نام پہ کھلواڑ نہیں چلے گا، توبہ کے نام پہ مذاق نہیں چلے گا۔ اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ سے سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تیری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اگر اس کے بعد بھی تو سچی توبہ کر لے اور میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اے آدم کے بیٹے میں زمین بھر کے مغفرت تیرے حوالے کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھی، مگر ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی آتا ہے اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے رمضان آپ کے کھانے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے پینے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے سونے کا ٹائم بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کو اپنی لائف اور اپنے جیون کو چینج کرنے کا مہینہ بنا لو۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہم نے کیسے کیسے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان حرام ریلیشن شپ میں، غلط تعلقات میں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہا ہے، شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اگر واقعی میں اس گندگی میں آپ مبتلا ہیں، قرآن کی یہ آیت آپ کو توبہ کی دعوت دے رہی ہے، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ دنیا میں زنا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پتھر نہیں مارے جا رہے ہیں، کوڑے نہیں لگائے جا رہے ہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت سمجھ لو، ایک ڈھیل سمجھ لو، اور اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی، اللہ کس طریقے سے اپنا عذاب دے گا تم سوچ نہیں سکتے۔ آج کتنے پریوار برباد ہیں، مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، کتنے پریوار تباہ ہیں، کتنے گھر برباد ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے شادی شدہ انسان کی زنا کی سزا اسلام میں اتنی کٹھور کیوں رکھی ہے؟ بھئی کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو کوئی دیا درشٹی نہ کی جائے، کوئی کرپا نہ کی جائے، کوئی رحم نہ کھایا جائے، یہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ 100 کوڑے کی سزا سب کے سامنے دی جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ کنوارے کی سزا ہے۔ اور یہی سیم کرائم، یہی سیم گناہ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو سزا کس چیز کی ہے؟ رجم کی سزا ہے، پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی سزا۔ اے اللہ، تو نے یہ 2 طرح کی سزائیں ایک ہی اپرادھ کے لیے کیوں رکھی ہیں؟ اس کا بھی جواب سن لو۔ جس کنوارے لڑکا لڑکی نے زنا کیا اس نے بھی بہت بڑا پاپ کیا، مگر اس کے پاس کوئی حلال الٹرنیٹ نہیں تھا۔ جس انسان کی شادی ہو چکی ہے، جس مرد کی شادی ہو چکی ہے، جس عورت کی ساتھ شادی ہو چکی ہے، اس کے پاس اپنی خواہشات کا ایک حلال الٹرنیٹ موجود تھا، ایک حلال بدل موجود تھا۔ اس نے اگر حلال بدل کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اپنایا ہے، اللہ کیا یہ جرم معافی کے قابل نہیں ہے؟ دنیا میں اس کی سزا سزائے موت ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو رجم کر دیا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ پر غور کریں گے، بہت سارے گھروں میں مردوں کا اپنی بیویوں سے دور رہنا بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، باہر ہے، ایک مجبوری ہے اس کے ساتھ، مگر اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ باہر نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو فیملی کو ساتھ میں لے کے رہیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ بیچ بیچ میں اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے۔ شادی کے بعد شوہر دور رہے اور بیوی سسرال میں رہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بھی گھروں کے اندر زناکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے لیے سجنا سنورنا، میک اپ کرنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیو۔ بہت ساری شادی شدہ عورتیں جب یہ کام نہیں کرتی ہیں تو بازار کی گندی عورتیں، بازاری عورتیں ان کے شوہر کو رجھانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہیں۔ جس عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سجے سنورے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے وہ زمانے کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے، میری پیاری ماں بہنوں، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے۔ زمانے کے لیے تیرا میک اپ ہے، زمانے کے لیے تیری خوبصورتی ہے، اور شوہر کے لیے تیری خوبصورتی نہیں ہے تو تو اپنے شوہر کے ساتھ انیائے کر رہی ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے شادی کے بعد زندگی میں
بیوی کا حق ادا کرنا بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھا کھانا کھلا دینا، بڑے مکان میں اپنی بیوی کو رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. بیوی کو ہر طریقے کا سکون دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اور جب اس معاملے میں شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتیاچار ہے جو اپنی جانوں پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زنا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو. اور میں اپنی بہنوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج کل پیار اور محبت کے نام پہ بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. یہ دنیا بھر کے ویلنٹائن ڈے اور روز ڈے اور ٹیڈی ڈے اور فلانا ڈے اور ڈکانا ڈے جو منایا جا رہا ہے، یہ ڈھکوسلے میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب زناکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. میری بہنوں کان کھول کے سن لو، جو لڑکا آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر واقعی میں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو زنا کی دعوت نہیں دے گا. جو زنا کی دعوت دے، جو حرام رشتہ بنانے کی بات کرے، وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے. وہ آج آپ تک پہنچ رہا ہے، کل کسی اور تک پہنچے گا. جو سچی محبت کا دعوے دار ہوگا، جو سچی محبت کرے گا، وہ حلال طریقے سے آپ کے باپ سے، آپ کے والد سے آپ کا رشتہ مانگے گا. اگر آپ کے والد نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان کو منانے کی کوشش کرے گا، مگر حلال طریقے سے اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنی بیوی بنا کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے آپ کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. جو محبت کرے گا وہ نکاح کر کے آپ کو اپنی شریک حیات بنائے گا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو میری بہنوں، اور اس حرام کاری اور زنا کاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو. نبی کے دور میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، غامدیہ عورت آ کر کے کہتی ہے، اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے. آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے. اس عورت کے پہلے ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے جن کا نام مائز بن مالک اسلمی تھا. انہوں نے بھی آ کر کے اقرار کیا تھا انی اصبت الزنا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھے معلوم ہے زنا کی اسلام میں سزا کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں اللہ کے یہاں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، طہرنی، مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ دنیا میں مجھے سزا مل جائے، مجھے آخرت میں سزا نہ ملے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ذرا چیک کرو تو شراب تو نہیں پیے. اس وقت ہو سکتا ہے شراب حلال رہی ہو، شراب حرام نہ رہی ہو اس وقت، شراب تو بعد میں حرام ہوئی تھی. صحابہ کرام نے جا کر کے منہ سونگا، کہا ہے اللہ کے نبی شراب تو نہیں. پھر نبی نے کہا پتہ لگاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے، ان کو جنون طاری ہو گیا، پاگل پن کا دور آ گیا ہے. لوگوں نے پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد تصدیق کیا اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا ہے، نشہ بھی نہیں ہے، دماغ بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی نے پھر بھی ٹال دیا. کچھ دن گزرے پھر آئے، اے اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. زمین میں گڈھا کھودا جائے. گڈھا کھودا گیا، مائز بن مالک اسلمی کو لایا گیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور آدھا دھڑ باہر رکھا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. جب حضرت مائز بن مالک اسلمی کو مارا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تاب توبتن لو تابہا، اگر ایسی توبہ کسی مدینہ کے 70 گنہگار بھی اگر ایسی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا. اتنی سچی توبہ کی ہے اس نوجوان نے. ان کے واقعے کے کچھ دنوں کے بعد یہ عورت آئی تھی اور اس عورت نے آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی میں نے بھی زنا کیا ہے اور مجھے بھی سزا دیجئے، مجھے بھی رجم کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی. عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ویسے ہی ٹال دے جیسے آپ نے مائز کو ٹالا تھا؟ اے اللہ کے نبی انی لحبلا، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، مجھے آپ ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے فرمایا اگر واقعی میں تم پیٹ سے ہو تو ہم تمہیں یہ سزا نہیں دے سکتے، سزا کی حقدار تم ہو، تمہارے بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے آ جانا. 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول نے اس عورت کو دے دیا.
9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، شاید صحابہ کرام بھی بھول چکے تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی بھول چکے تھے، 9 مہینے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی غامدی عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کا پیریڈ گزر گیا، اور 2 سال کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی میرا بچہ روٹی کھانے لگا، دودھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ آج دنیا کی عدالتیں اپرادھیوں کو بچانے کا کام کرتی ہیں، آج اپرادھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ لاتا ہے، جھوٹا ثبوت لاتا ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے، یہ کون سی عدالت ہے جہاں اپرادھی کو بار بار بھاگنے کا موقع دیا جا رہا ہے، بار بار چھوڑا جا رہا ہے، مگر اپرادھی خدا کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ولد الزنا کوئی زنا کا بچہ ہے، زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے، تو اس کی پرورش بھی مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہوگی۔ ایسا نہیں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ بچہ اپنے تمام جو ایک انسانی حقوق ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا، پورے بدن کو چادر سے لپیٹ کر کے تاکہ بے پردگی نہ ہو، پتھروں سے مارا جانے لگا۔ جب پتھر مارے جانے لگے عورت کے بدن سے خون کا فوارہ نکلا، خون کے چھینٹے نکلے، اور خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید کے منہ سے غصے کے مارے کچھ کلمات نکلے کہ پتہ نہیں کیسی عورت کا کپڑا کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خالد کو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو، لقد تابت توبتن لو تابعا صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی توبہ کرتا تو اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا۔ یہ نبی کے دور میں سچی توبہ کے واقعات تھے میرے ساتھ۔ آج ہمارے دلوں میں توبہ کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے دل میں توبہ کا خیال کیوں نہیں آتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو یہ موبائل ہے، جو یہ سوشل میڈیا ہے، جو یہ انسٹاگرام ہے، جو یہ اسنیپ چیٹ ہے، ان تمام چیزوں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں ہم کہ دن رات یہ گندے ریلز دیکھتے ہوئے اور گانے بجانے دیکھتے ہوئے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر دل میں توبہ کا خیال نہیں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے گنہگارو جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم پاپ کرتے ہو تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتے ہیں۔ جب دل گناہ کرتا ہے تو دل گناہ کرتے کرتے پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ ابھی بنارس میں شب برات کے تہوار کو منایا گیا بڑی دھوم دھام سے، اور ایک ویڈیو، میں شب برات والے دن اتفاق سے نہیں تھا بنارس میں، ایک ہمارے بھائی نے ایک ویڈیو بھیجا، قبرستان کا فوٹو، بنارس کے قبرستان کا فوٹو، دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ قبرستان ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی شادی کا کوئی میرج ہال ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے۔ صاحب تمام قبروں پر بڑے بڑے پھول کی مالائیں پڑی ہیں اور پورا پھول سے سجایا گیا ہے، یہ ابا کی قبر ہے، یہ اماں کی قبر ہے، یہ فلانے کی قبر ہے، پورے قبرستان کو سجایا گیا۔ اس قدر کٹھور دل ہو چکے ہیں ہم اور آپ کہ آج قبرستان جیسی جگہ پر بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ آج قبرستان کو بھی میرج ہال کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دل کو نرم کرو، اس دل کی کٹھورتا کو دور کرو، تب جا کر کے توبہ کا خیال آئے گا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام، اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہونا چاہیے۔
دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے پاپ کیا۔ دوسرا کام، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام، اس گناہ کو آن دا اسپاٹ فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آج تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو فجر کی نماز سے آپ کو نماز شروع کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نماز نہیں شروع کرتے تو آپ کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی شرابی اگر شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد شام کو پھر شراب کی دکان پہ جاتا ہے، اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی حرام ریلیشن شپ میں کوئی لڑکا یا لڑکی پڑا ہوا ہے، پڑی ہوئی ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے یا توبہ کرنا چاہتی ہے، اور پھر بھی اس لڑکے سے کانٹیکٹ رکھتی ہے، اس لڑکے سے باتیں کرتی ہے، اس لڑکی سے ملاقات کے وعدے کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دے رہی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی۔ اور اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں چیٹنگ کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ آپ اس کا حق اس کو دیجئے۔ زمین لیا ہے تو زمین دے دیجئے، مال لیا ہے تو مال دے دیجئے، اور اگر آپ نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، گالی دیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ چار کام جب تک ہم نہیں کریں گے ہماری توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اور اگر دنیا میں ہم نے لوگوں کا حق مار کے اگر ان کا حق نہیں دیا تو یہ بھی سن لو میرے پیارے ساتھیوں کہ قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے، دنیا میں زمین ہڑپ پائے تو زمین دینا پڑے گا، مال لیا ہے تو مال دینا پڑے گا، پیسہ لیا ہے تو پیسہ دینا پڑے گا، لیکن قیامت کی کرنسی چینج ہو جائے گی، وہاں مال نہیں ملے گا، وہاں زمین نہیں ملے گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کوئی روزہ لے کے چلا جائے گا، کوئی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی حج لے کے چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ خیرات لے کے چلا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر کوئی حقدار کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور دنیا سے نیکی لے کر کے جو آیا ہے اس حال میں اللہ کے پاس واپس جائے گا کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ میرے پیارے ساتھیوں اور ڈینجرس اور خطرناک ہے۔ اگر سچی توبہ آپ کرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کے معاملے میں بھی بہت احتیاط کیجیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کی دوڑ میں اندھے بن چکے ہیں، رشوت کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے، سود اور بیاج کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے۔ اسی جھارکھنڈ کی بہت ساری بستیوں میں گروپ لون بڑی تیزی سے چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ 10-20 ہزار کا اماؤنٹ آج مسلمان سود پر لے رہا ہے، انٹرسٹ پر لے رہا ہے۔ کیا مسلمان اپنے نبی کی یہ حدیث بھول گیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا وہم سوا، سب برابر ہیں۔ آج سود کا پیسہ مسلمان کے گھر میں آ رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے سود بیاج کھا کر کے، اے رشوتیں کھا کر کے، اے حرام کمائی کھا کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھو توبہ کی بھی ایک ایکسپائری ہے۔ توبہ کر سکتے ہیں مگر کب تک؟ جب تک موت سامنے نہ آئے۔ اگر آپ نے موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ کو تب تک قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ آ جائے۔ آج ہم نہیں جانتے کب ہمارے ساتھ کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ پرسوں سونا کوڑ کی سرزمین پر پروگرام تھا، رات میں اسی برہیٹ سے ہوتا ہوا میں پٹنہ اور بنارس واپس گیا۔ ہماری مجبوری تھی، ہم کو جانا تھا، پھر آ جانا تھا۔
کبھی کبھی رات میں 100 اور 120 کی سپیڈ میں بھی گاڑی چلتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اور خاص طور سے یہ جو برہروا کا راستہ ہے، پورا پہاڑی کا علاقہ ہے، گاڑی کبھی ڈس بیلنس بھی ہو سکتی ہے، ڈرائیور کی ایک غلطی ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زندگی میں حادثہ آئے اور ہمیں توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملے میرے ساتھیوں۔ اسی لیے آنے والے رمضان میں سچی توبہ کا ہم سب عزم کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ رمضان میں خاص طور سے سحری کے ٹائم آپ اگر 5 بجے اذان ہو رہی ہے، 4:30 بجے آپ سحری سے فارغ ہو جائیے، آدھا گھنٹہ کا ٹائم آپ کے پاس ہے، بہت بہترین ٹائم ہے، وضو کر لیجئے۔ رات میں اگر آپ نے تراویح اور تہجد نہیں پڑھی ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، ٹائم ہے تو پوری 8 رکعت پڑھ لیجئے، اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے۔ وہ بڑا پیارا وقت ہے، وہ بڑا سہانا وقت ہے، وہ فجر کے پہلے کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے۔ اس پہر میں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیجئے میرے بھائی، ہم سب مانگ لیں۔ اور اگر آپ کو کچھ کہنا نہیں آتا اللہ سے تو یہ چھوٹی سی دعا جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے شب قدر میں پڑھنے کے لیے، وہی دعا پڑھ لینا۔ جب اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، اے اللہ کے نبی میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی جو مزدوری کرنے والے مزدور کو بھی یاد ہو سکتی ہے، جو رکشہ چلانے والے کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ دعا میرے پیارے ساتھیوں رمضان کے دن روزانہ پڑھیے، جب موقع ملے تب پڑھیے، اور اس دعا کے اوپر غور کیجئے کہ اس میں آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو معافی پسند ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اتیاچار کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کے بھی ایک گال پہ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے بندو، اگر تم معاف کر دو، تم صبر سے کام لے لو، معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہم کو زیادہ پسند ہے۔ جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم معاف کر دیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب اللہ سے شب قدر میں دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا خطا کار اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے اس سے پہلے کی جوانی ڈھل جائے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ مٹی میں دفن کر دیے جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کی توبہ کی توفیق چھین لی جائے توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ گوا کے اس نائٹ کلب کا واقعہ یاد کرو جہاں ڈانس ہو رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھی، سنگیت بج رہا تھا، لوگ شراب کے جام لکا رہے تھے۔ اسی حالت میں گیس سلنڈر پھٹتا ہے اور گوا کے نائٹ کلب میں زبردست آگ لگ جاتی ہے اور درجنوں لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سا حادثہ آئے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کا ایک نام غفور ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، تو اللہ کا ایک نام جبار بھی ہے، اللہ کا ایک نام عزیز بھی ہے، اللہ کا ایک نام ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ اگر انتقام لیتا ہے تو بہت خطرناک لیتا ہے میرے ساتھ۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لواطت کے گندے کام میں مبتلا ہیں،
جو لوط علیہ السلام کی قوم نے گندا کام کیا تھا، مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق بنانے کا گندا کام اس دھرتی پر شروع ہوا تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا۔ آج دنیا میں یہ کام بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور ابھی دلی میں ایک بہت بڑا مارچ بھی نکلا تھا۔ یہ جو اپنے آپ کو لیسبین اور گے بولتے ہیں، یہ جو مرد مرد کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورت عورت کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جن کو سم لینگی کہا جاتا ہے، جن کو ہومو سیکسول کہا جاتا ہے، جن کو LGBT کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ دلی میں مارچ نکالا تھا۔ آج دنیا میں عدالتوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لڑکا لڑکا کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اور جب لوط علیہ السلام کی بستی نے، ان کی قوم نے جب یہ پاپ کیا تھا، جب یہ گناہ کیا تھا، تو بہت دردناک عذاب اللہ کا اترا تھا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ڈھیل کا مطلب یہ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ یا تو دنیا ہی میں بہت سخت پکڑ کرے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سورہ زمر کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، آنے والے رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو، اور قرآن کی ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھو، سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اللہ کے نبی پر سب سے آخری آیت اتری تھی، جس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں میرے پیارے بھائیوں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ تولی جائے گی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا، تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت خطبے کے بعد میں نے پڑھی تھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اور جب زندگی میں مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں تو قرآن کی اسی آیت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ ہماری توبہ کو، ہماری گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ ہو، اور توبہ کی ایکسپائری ختم ہونے کے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ میرے عزیزو، اخیر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو چند قدم کی دوری پر شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تھوڑا دور رہیے۔ انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے۔ یہ مہینہ ان چیزوں میں برباد مت کیجیے میرے ساتھی۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور دے رہا ہے۔ اس رمضان کو اگر ہم سوشل میڈیا میں برباد کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو رمضان کے مہینے میں بھی جیسی تراویح سے پڑھ کے نکلے فوراً واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، انسٹاگرام چیک کر رہے ہیں، اسنیپ چیٹ چیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایک مہینے کے لیے سوشل میڈیا سے بالکل سنیاس لے لیجئے، دور رہیے، اور اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو صحیح استعمال کیجئے، مفید استعمال کیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ سوشل میڈیا پر جب اکیلے میں بیٹھ کے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی گناہ کی چیز دیکھتے ہیں، تو یہ عمل بھی بہت خطرناک عمل ہے میرے ساتھ۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب ان کو تنہائی ملے گی، جب اکیلا پن ملے گا، جب ایکانت میں جائیں گے
تو وہ غلط کام کریں گے. آج موبائل اور سوشل میڈیا ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے. یاد رکھو, آپ نے موبائل پر جتنی بھی غلط چیزیں دیکھی ہیں اور کی ہیں, آپ سارے ثبوت مٹا دیجئے, موبائل سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیجئے. مگر اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے, وہ دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ سحری کے لیے مائک میں اعلان کر کے اٹھانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے, جائز اور ناجائز پر تو ہم نہیں جائیں گے. ہم ڈائریکٹ یہ تو نہیں بول سکتے کہ یہ عمل ناجائز ہے, مگر یہ عمل اگر اچھا ہوتا, بہتر ہوتا تو نبی کے دور میں ہوتا, صحابہ کے دور میں ہوتا. نبی اور صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا, اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آج الحمدللہ سب کے گھر میں موبائل ہے, الارم لگا ہوا ہے, اور ہم کو معلوم ہے کہ فجر کی اذان اتنے بجے ہونی ہے, اس کے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے عورتیں سحری کے لیے اٹھ جاتی ہیں. اس طریقے سے باقاعدہ کچھ لوگوں کو اعلان کے لیے متعین کرنا یہ مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. اس عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایک سوال یہ آیا کہ کیا خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں, مگر بہت احتیاط کے ساتھ. بہت احتیاط کے ساتھ عورتیں سوشل میڈیا کا استعمال دعوت و تبلیغ کے لیے کر سکتی ہیں. احتیاط کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجیے. آج بہت ساری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, یوٹیوب پر وہ تقریریں کر رہی ہیں. یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم جہاں تمام لوگ سن رہے ہیں, وہاں کسی لڑکی کا اس طریقے, چاہے وہ اسکارف میں ہی کیوں نہ ہو, وہ نقاب ہی میں کیوں نہ ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج بہار اور جھارکھنڈ کے بڑے بڑے بنات کے ادارے چل رہے ہیں, اور وہاں جوان جوان لڑکیوں سے سالانہ پروگرام میں باقاعدہ ایکشن کے نام پہ ان سے حرکتیں کروائی جا رہی ہیں. یعنی آپ ڈانس کا نام ایکشن رکھ دیجئے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اور ابھی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجا, مسجدوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اب مسجدوں کے اندر بھی یہ ناچ گانے کے کام ہوں گے. اللہ ہمیں عقل دے میرے پیارے صاحب. تو عورتیں تقریر کریں عورتوں کے دائرے. اگر فیس بک چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی کوئی فوٹو وہ نہ ڈالیں. اچھی چیزیں, مفید چیزیں, علماء کے بیانات, علماء کی تحریریں, اچھی کتابیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں. اور اپنی فرینڈ لسٹ میں بلا ضرورت کسی غیر محرم لڑکے کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سارے لڑکے آتے ہیں کہ صاحب میں آپ کو اپنی دینی بہن مانتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور آپ بڑا اچھا جو ہے چیزیں شیئر کرتی ہیں. یہیں سے شیطان شروعات کرتا ہے. یاد رکھیے, سوشل میڈیا پر جب ایک لڑکا لڑکی چیٹنگ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ خلوت اختیار کرتے ہیں, تنہائی اختیار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. آپ فیس بک میں بات کر رہے ہیں, شیطان وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ واٹس ایپ پر بات کر رہے ہیں, شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے. آپ انسٹاگرام پر بات کر رہے ہیں, شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے. اس لیے خواتین اگر سوشل میڈیا چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ چلائیں گی. دعوت و تبلیغ کا وہ کام کریں اپنے دائرے میں, خواتین کے دائرے میں وہ کام کریں. اس کی ضرورت ہے. کیا کوئی سوال بھی ہے؟ یہ سب سوالات تو بہت عام سے سوالات ہیں, سب کو معلوم ہے. روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. یعنی جن چیزوں کو روزے کی حالت میں منع کیا گیا, کھانا پینا, اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے, روزے کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے, اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر انسان کی اپنی کسی کوشش اور عمل کے بغیر اس کو خود سے احتلام ہو جائے خواب کی حالت میں, اور صبح وہ اٹھے اور وہ ناپاک ہے, تو اسی حالت میں وہ سحری کر لے, وہ اس کا روزہ ایک دم صحیح ہے. لیکن فجر کے پہلے وہ غسل کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو پھر اس کو چھوٹ نہیں ملتی کہ وہ سو جائے اور صبح اٹھ کر کے آرام سے 8-9 بجے فجر کی نماز پڑھے. نہیں, فجر کی نماز اس کو جماعت سے پڑھنا ہے. اسی ٹائم وہ غسل کرے گا, پاکی حاصل کرے گا, اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. غیر مسلم کے پیسے سے افطار کرنا کیا افطار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی غیر مسلم کے یہاں جب آپ دعوت کھا سکتے ہیں, عام چیزیں کھا سکتے ہیں, تو افطار بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پوری کمائی یا زیادہ تر کمائی حرام کی ہے, تو اس غیر مسلم کے ہاں آپ عام دعوت بھی نہیں کھائیں گے اور افطار بھی نہیں کریں گے.
اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کا کاروبار مکس ہے، وہ اسلام کو تو نہیں مانتے، ان کے یہاں سود بیاج بھی چلتا ہے، ان کے حرام کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر بزنس حلال چیزوں کا ہے، تو اس کے عام دعوت بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے افطار بھی کر سکتے ہیں۔ مگر کوشش یہ کیجئے کہ افطار اپنے مسلمان بھائی کیا کیجئے تاکہ آپ کو دعوت کھانے کا فائدہ مل جائے اور اس کو روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ غیر مسلم کو دنیا میں تو اس کی نیکی کا پھل مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، لیکن بہرحال جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔